अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज हम आपको जो बड़ी खबरें देंगे, एक तो जो पंजाब में इस वक्त चल रहा है मामला, जो नए इलेक्टेड जो सीएम हैं मियां हमजा शहबाज, उनकी ओथ टेकिंग का वो क्या मामला है और किस तरह से वहाँ पर भी अब एक मजाक बनाया जा रहा है आइन का। इसके अलावा आपको ये बताएंगे कि अब वो तहकीकात में क्या सामने आया है, जो पंजाब असम्बली में उस दिन जो हंगामा आराई हुई उसमें किस तरह से खेला गया और क्या उसकी सिग्निफिकेंस है, उसने चौधरी बरादरान का पोल कैसे खोला। ये भी बड़ा सिग्निफिकेंट और बड़ी ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है। इसके अलावा वफाक में आज इतने दिन हो गए हैं, शहबाज शरीफ साहब से क्यों नहीं काबीना बनाई जा रही, ये क्या मामला है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन एक जो बहुत अहम मसला है वो है कल पाकिस्तान के मारूफ और पाकिस्तान के सबसे लीडिंग प्राइम टाइम और सबसे पुराने टॉक शो के वन ऑफ द, जैसे कहते हैं बड़ा नाम, सिर्फ पाकिस्तान नहीं ग्लोबली बड़ा नाम, हामिद मीर साहब के घर के बाहर जो तहरीक इंसाफ के जत्थों ने हमलावर होने की कोशिश की और वहाँ पर प्रोटेस्ट की कोशिश की, उस पर भी आपको अपडेट करते हैं और ये एक बड़ी तशवीशनाक बात है। इसके अलावा आसमा शराजी साहिबा को भी यही थ्रेट किया जा रहा है कि उनके भी घर पहुँचेंगे। फ़हद हुसैन साहब को भी सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है और दीगर भी जो सहाफ़ी हैं। अब बात यह है कि ये बड़ा ही अफसोसनाक है जो तहरीक इंसाफ, एक इमरान खान साहब जो लोगों को भड़का रहे हैं, ये लोगों को हमलावर होने पर उकसा रहे हैं अपनी जमात के लोगों को कि आप हमला करें, आप सहाफ़ियों पर हमला करें। सहाफ़ी के पास होता ही एक कलम का मजदूर है, सहाफ़ी, उसके पास कलम के अलावा कोई हथियार नहीं होता और सहाफ़ी का काम खबर देना होता है, ख्वाहिश आपकी बयान करना नहीं होता। अब इन यूथियों का, इमरान खान साहब का मसला ये है कि ये हामिद मीर साहब, आसमा शराजी साहबा, फ़हद हुसैन साहब, नुसरत जावेद साहब और दीगर जितने नाम हैं, ये लोग देते वो क्या नाम है, ख्वाहिशें बयान करते। ये चौधरी गुलाम हुसैन बने होते, ये साबिर शाकिर बने होते, ये अरशद शरीफ बने होते, ये पालसिए बने होते और कहता नहीं जी नहीं इमरान बच रहा है, कुछ नहीं हो रहा, फलान ये वो, ये अपोजिशन नाकाम हो जाएगी। वो आप लोगों की ख्वाहिशें बयान कर रहे थे, आप लोगों की जो इंटरनल ईगो थी उसको सेटिस्फाई कर रहे थे, आपको खबर नहीं दे रहे थे, वो आपके पार्टी वर्कर बने हुए थे। ये हामिद मीर साहब हो गए, दीगर जर्नलिस्ट हो गए, ये खबर दे रहे थे और खबर बता रही थी कि आप लोग जा रहे हैं और यही लोग दुरुस्त साबित हुए क्योंकि इनके पास खबर थी। अब आप कह रहे हैं कि जी ये क्यों कह रहे थे हम जा रहे हैं, ये तो हमारे नाकिद हो गए हैं, ये तो इसका मतलब हमारे मुखालिफ हैं, हमारे दुश्मन हैं, ये तो बिकाऊ हैं, ये तो लिफाफा है। वो खुदा का खौफ करें, ये किस किस्म का माहौल अब इस मुल्क में पैदा करना चाह रहे हैं। जरा ये बताते हैं, कल 2-3 गाड़ियां सिर्फ पहुंची हामिद मीर साहब के घर के बाहर, उसमें ये जत्थे थे इनके कुछ, जिनको वहां से बाद में भागने पर मजबूर कर दिया गया। लेकिन ये क्या शर्मनाक तरीक़ेकार है। और याद रखिए यही शर्मनाक तरीक़ेकार पीटीआई के वर्करों ने, अब इनको घरेलू औरतें याद आ गई जब जुमैमा के घर के बाहर पहुंचे पीएमएलएन के वर्कर, जबकि खुद तो जो इतने घटिया थे, ये डेथ बेड पे मौजूद थी कलसूम नवाज साहबा मरहुमा, उनके हॉस्पिटल में उनके रूम में जा घुसे थे ये पीटीआई के वर्कर। खुद तो ये इतनी नीच और गलीज नस्ल का लोग हैं ये। और अब ये सहाफियों के घर के बाहर पहुंच रहे हैं, हामिद मीर साहब के घर के बाहर पहुंच गए। और ये हामिद मीर साहब वो है जिन्होंने ऑलरेडी कीमत अदा की है। 9 माह ऑफर रहे, आज तक कोई नहीं बता सका इनको किसने ऑफर किया। 9 माह ये ऑफर रहे इस इमरान खान की हुकूमत में। तो अभी भी आप लोग अपने फाशिस्ट हथकंडों से बाज नहीं आ रहे, निकाले जाने के बाद भी ये यूथिये टके टके के आप छोड़ रहे हैं। और आपको अगर लगता है कि हम ये 2-2 टके के यूथियों के दरवाजों के बाहर पहुंचने के हामिद मीर या कोई और सहाफ़ी डर देगा, आसमा शराजी डर देंगी या फ़हद हुसैन डर देगा या कोई और डर देगा, तो सोच है आपकी। सहाफ़ी अपनी, ये नहीं मैं कह रहा कि वो आपके दुश्मन हो जाएंगे और वो आपसे कोई बदला ले लेंगे, वो अपनी खबर देते रहेंगे, वो खबर देना नहीं रोकेंगे, आपने जो मर्जी करना है कर लें। लेकिन ये एक शर्मनाक अमल है। जमहूरी पार्टियां ये रवैया इख्तियार नहीं करती हैं, सिर्फ फाशिस्ट पार्टियां ये करती हैं। और तहरीक इंसाफ
پاور میں آنے سے پہلے ظاہر کرنے لگ گئی تھی ایک فاشسٹ پارٹی, اور پاور میں آ کے تو اس نے ہمارے خدشات کو درست ثابت کیا کہ ایک فاشسٹ پارٹی ہے, اور اب نکالے جانے کے بعد بھی اپنا فاشزم نہیں چھوڑ رہی. ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو دوسری خبر ہے, ظاہری بات ہے یہ پارٹی اب گنڈا گردی پہ اتر آئی ہے, فاشسٹ ہے. اب جو پنجاب اسمبلی میں اس دن ہوا وہ کیا تھا, وہ جس طرح چودھری پرویز الہی نے, ان کو واضح طور پر نظر آ گیا تھا کہ میجورٹی لوز کر بیٹھے ہیں, لیکن انہوں نے جس طرح سے گنڈوں کو بلایا, اب وہ جو تحقیقاتی رپورٹ جو سامنے آئی ہے, جو سی سی ٹی وی فوٹیجز کی مدد سے پولیس نے تیار کی ہے, ذرا یہ بتاتے ہیں کہ پہلے گورنر ہاؤس میں یہ عمر چیمہ صاحب نے, جو گورنر پی ٹی آئی کی طرف سے حال ہی میں تعینات کیے گئے تھے, انہوں نے بلایا چیف سیکرٹری کو اور آئی جی پولیس کو, اور ان کو کہا کہ ہم نے گنڈا گردی کرنی ہے تو آپ نے کوئی انٹروین نہ کریں, پولیس یا کوئی بھی, یہاں تک معاملات کے. لیکن اس کے بعد پھر بھی جب وہ سیکیورٹی آ گئی, جب چودھری پرویز الہی گنڈے لے کے آ گئے, اور گنڈے لے کے آنے والوں میں, اندر داخل کروانے والوں میں چودھری پرویز الہی کیونکہ اسپیکر تو ہیں پنجاب اسمبلی کے ابھی تک, تو ان کے ہی ایک پروٹوکول تو تھا اس میں, جو ان کے چیف سیکیورٹی افسر ہیں, جو کہ پہلے انہوں نے جب وہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے مشرف ڈکٹیٹر کے ساتھ, تو انہوں نے ایک ریٹائرڈ کرنل کو لگایا تھا ایس پی, جس کو بعد میں ٹرمینیٹ کر دیا گیا اس کے کرتوتوں کی وجہ سے. اب وہ چودھری پرویز الہی کا چیف سیکیورٹی آفیسر ہے, وہ لوگوں کو لے کے اندر آیا, سارے ثبوت آگے میں, اور اس نے حملہ کروایا مبینہ طور پہ. اور چودھری پرویز الہی ہم نے دیکھا کہ وہ انگوٹھے دکھا رہے ہیں کہ مارو مارو اٹیک کرو, اور اتنے چھوٹا انسان نکلا چودھری پرویز الہی. اب دیکھیے کہ اس خاندان کی وزاداری اب سامنے آ رہی ہے, ان کو بڑا وزادار مانا جاتا ہے. اور نصرت جاوید صاحب نے بھی آج لکھا ہے کہ جب ان کے والد چودھری ظہور الہی کو اس وقت 70s میں, کیونکہ وہ سخت ناقد تھے, مخالف تھے ذوالفقار علی بھٹو کے جو پرائم منسٹر تھے, انہوں نے اٹھا کے بلوچستان کی جیل میں ڈلوا دیا. تو اکبر بگٹی صاحب کو اطلاع ملی کہ رستے میں جب ان کو جیل بھیجا جا رہا ہے تو ٹرین میں ان پر حملہ ہو سکتا ہے ظہور الہی مرحوم پر. تو اکبر بگٹی صاحب نے واضح پیغام بھیجا کہ کوئی بھی بلوچستان کی سرزمین پہ چودھری ظہور الہی کو ہاتھ نہیں لگائے گا, اور انہوں نے ان کی حفاظت کی. ان کے احسان کا بدلہ چودھری برادران نے اس طرح اتارا کہ جب جنرل مشرف کی حکومت آئی, چودھری برادران اس وقت حکومت میں تھے پاکستان میں, اور ان کے حکومت کے دوران اکبر بگٹی کو شہید کیا گیا ڈیرہ بگٹی میں. یہ ہے کوہلو کے پہاڑوں میں شہید کیا گیا اکبر بگٹی کو. یہ ہے حالات چودھری برادران کے. اور اب انہی اکبر بگٹی کے داماد ہیں دوست محمد مزاری, ان کو چودھری برادران نے گنڈے بلا کے پنجاب اسمبلی میں ان کے بال بھی کھینچے, تھپڑ بھی مارے. یہ ہے چودھری برادران کی وفاداری, یہ ہے ان کی سیاست. اور چودھری برادران بری طرح ایکسپوز ہوئے. ان کی سیاست ایک دن میں ایکسپوز ہو گئی ہے, 10-15 دن میں ایکسپوز ہو گئی ہے. پہلی دفعہ ان کو پتہ چلا کہ ان کی سیاسی سمجھ بوجھ کتنی ہے, ان کا وزڈم کتنا ہے. یعنی کہ ان کو پہلی دفعہ خود ڈیسیجن لینا تھا, فوج نہیں ان کو بتا رہی تھی کہ آپ نے کہاں پہ جانا ہے. کیونکہ اس سے پہلے ہمیشہ ان کو فوج کہتی تھی چلو آج پیپلز پارٹی کے ساتھ چلے جاؤ, چلو پی ایم ایل این کے ساتھ چلے جاؤ, چلو پی ٹی آئی کے ساتھ چلے جاؤ, چلو فلاں کے علاوہ بن جاؤ. جو چپ کر کے جا کے بن جاتے تھے اور وہ ان کو چلاتے رہتے تھے. پہلی دفعہ انہوں نے کچھ بتایا نہیں, ان کو اپنے آپ سے ڈیسیجن لینا پڑا, تو انہوں نے غلط ڈیسیجن لے لیا. یہ پی ٹی آئی کے ساتھ چلے گئے اور وہ پی ٹی آئی کی پارٹی اوور ہوگی. اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی. پھر دوبارہ اب ایکسپوز ہوئے جو انہوں نے پنجاب اسمبلی میں کیا کہ یہ ان کی حالت ہے. اتنے یہ وزادار لوگ ہیں. تو سیاسی طور پہ بھی ایکسپوز ہوئے, اپنی وزاداری کی جو ایک ان کی ریپیوٹ تھی وہ بھی ایکسپوز ہوگی. تو اب وہ جو عمر چیمہ صاحب ہیں وہ الگ ڈرامے کر رہے ہیں, جی میں تو اوتھ نہیں لوں گا, میں تو پہلے رپورٹ لوں گا کہ حمزہ شہباز صحیح طرح الیکٹ ہوئے ہیں سی ایم کے نہیں, فلان ہے یہ ہے. بھائی آپ کے پاس یہ آئینی اختیار ہی نہیں ہے. آپ کو اگر اسمبلی سیکریٹریٹ سے سمری آ جائے گی کہ آپ نے اوتھ لینا ہے تو آپ نے اوتھ لینا ہے. یو آر نو باڈی. 18th امینڈمنٹ کے بعد آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. آپ ایک سرمونیس ایک عہدہ رکھتے ہیں, اس میں آپ نے صرف اوتھ لینا ہے اور سائڈ پر ہو جانا ہے. آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کے کسی کو
خط لکھیں کہ جی یہ صحیح طرح الیکٹ ہوا ہے کہ نہیں, یہ کیا ہے فلان ہے, یہ مزید عمران خان صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کس قسم کی بچگانہ حرکتیں کر رہے ہیں. اب صدر عارف الوی کو سمری بھیجی تھی پرائم منسٹر میاں شہباز شریف نے کہ ہٹائے گورنر پنجاب کو, تو اب وہ سمری لے کے بیٹھ گئے اور انہوں نے گورنر پنجاب کو کہا کہ تم اپنا کام جاری رکھو, میں سمری لے کے بیٹھا ہوں, جب میں ڈیسائیڈ کروں گا تو کروں گا. حالانکہ وہ باؤنڈ ہے اس سمری کو ڈیسائیڈ کرنے کے, لیکن وہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں گورنر پنجاب. یہ جی بچگانہ حرکتیں ہیں. ہفتے بعد بھی تو آپ کو گورنر پنجاب کو ہٹانا ہی پڑے گا, اور جو کوئی بھی آئے گا اس کو سی ایم پنجاب کا اوتھ لینا ہی پڑے گا نا, یا ہو سکتا ہے بھی کورٹ سے آرڈر ہو جائے اور حمزہ شہباز کا اوتھ ہو جائے, تو پھر کیا عزت رہ جائے گی؟ کیا کس قسم کی گھٹیا بچگانہ اور غیر آئینی حرکتیں ہیں. یہ ثابت کرتے ہیں کہ آپ فاشسٹ پارٹی, آپ کو حکومت ملنی ہی نہیں چاہیے. اور اس کے علاوہ اب جو خبر ہے وہ وفاق میں بھی ابھی تک بہت اچھا نہیں چل رہا ہے, کابینہ نہیں ابھی تک ڈیسائیڈ ہو پا رہی. جو مولانا فضل الرحمان ہیں وہ بھی کابینہ میں نہیں آنا چاہ رہے, ایم کیو ایم بھی نہیں آنا چاہ رہی. اب سنا ہے میاں شہباز شریف نے ایم کیو ایم کو تو منا لیا, لیکن ابھی تک مولانا فضل الرحمان کا ماننا بھی باقی ہے. پیپلز پارٹی کے ذرائع بتاتے ہیں کہ سابق صدر آصف زرداری اور بلاول بھٹو نے کل ملاقات کی تھی میاں شہباز شریف سے, پرائم منسٹر سے, اور ان کو کہا کہ آپ پہلے 10-12 لوگوں کی کابینہ بنائیں اور جو جتنے اتحادی ہیں سب کا ایک ایک بندہ لے کے بھی اناؤنس کریں, پھر بعد میں ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں. اس پہ کہتے ہیں میاں شہباز شریف نے ان کو کہا کہ یہ وزارتیں نون لیگ لے رہی ہے, باقی آپ کے پاس ساری وزارتیں, آپ جس پارٹی کو جتنی وزارتیں دینا چاہیں, جون سی وزارت دینا چاہیں, آپ کے حوالے ہیں. انہوں نے سابق صدر آصف زرداری کو یہ کہا. تو دونوں سائڈ یہ بڑی پارٹی تو اپنا دل بڑا مظاہرہ کر رہی ہے, لیکن اسٹل ملک چلنا ہے, ملک کے کرائسس کا شکار ہے. آج رات سے آئی ایم ایف سے مذاکرات شروع ہو رہے ہیں, ڈالر دوبارہ اوپر جانے لگ گیا ہے. یہ پیٹرولیم کی سبسڈی کا معاملہ طے ہونا ہے, دیگر طے ہونے ہیں. تو میاں شہباز شریف کو معلوم ہے کہ یہ جو فیصلے ہیں یہ ان پاپولر ڈیسیجنز ہوں گے, تو ان کو یہ ان پاپولر ڈیسیجنز لینے کے لیے کابینہ بنانی ہوگی تاکہ وہ شو کر سکیں کہ ان کے ساتھ یہ تمام پارٹیاں موجود ہیں, اور یہ پارٹیاں ایک کولیکٹیو وزڈم سے فیصلے لے رہی ہیں, لیکن عوام کی بہتری کے لیے لے رہی ہیں, بجائے اس کے کہ وہ اس کو ڈیلے کرتے رہے, ان کو ان پاپولر ڈیسیجن لینے پڑ دیں, اور اس کے بعد اتنا پبلک پریشر ہے کہ یہ پارٹیاں کابینہ میں آنے کو تیار نہ ہو. تو یہ وقت آ گیا ہے کہ میاں شہباز شریف فیصلہ کریں. بہرحال ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیے, سلامت رہیے, اللہ حافظ.